لیکن مذہب فراغ دل ہے، اگر آپ غلطی کیجیے گا تو سزا دے گا، اور اگر غلطی نہ کیجیے گا تو جزا بھی دے گا۔ اگر غلطی کرنے والوں کے لیے جہنم کی خبر ہے تو غلطی نہ کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے۔ قانون کے پاس جہنم تو ہے، جنت نہیں ہے، فرمایا ہم نے جنت نہیں ہے کہ اگر غلطی تو بہرحال مذہب جو ہے وہ قانون ہے۔ دیکھیے اس کو غور سے سنیے گا، مذہب ایک قانون ہے، اور قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا، قانون پر عمل درآمد کرنا ہر آدمی کا اختیار نہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، قانون موجود ہوتے ہیں لیکن قانون ہر آدمی بنا نہیں سکتا ہے۔ قانون بنتے بھی ایک قانون کے تحت ہیں، اور قانون ایگزیکیوٹ بھی ایک قانون کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا دماغ لگائیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی اگر چاہے کوئی قانون بنا لے تو نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ آپ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو ووٹ دینے کا حق ہے، قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ لیکن مہاراشٹرا کے ووٹ لے کے جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں وہ بنائیں تو قانون ہوتا ہے۔ مہاراشٹرا سے ووٹ لے کے جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ قانون بنائیں تو وہ قانون ہے۔ اب جب وہ قانون بن گئے تو یہ پبلک اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر سکتی، یعنی اس پر عمل درآمد آپ نہیں کروا سکتے۔ قانون تو ہے مگر قانون پر عمل درآمد کروانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ چور کو جیل ہوتی ہے، کوئی آدمی چوری کرے تو اور اس پر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو جج اس کو جیل میں بند کر سکتا ہے۔ آپ کی دکان کے سیلس مین نے آپ کی دکان میں چوری کی، آپ نے اس کو بند کر دیا، الٹے آپ کا کیس چل جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے چوری کی، چوری ثابت ہے اس پر، لیکن پھر بھی آپ کا کیس چل جائے گا۔ کیوں چل جائے گا؟ حبس بھیجا کا۔ آپ کون ہوتے تھے بند کرنے والے؟ آپ کی دکان میں چوری کی تھی، ٹھیک، آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، پولیس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتی، عدالت تحقیقات کرتی، فیصلہ ہوتا، چوری اس پر ثابت ہوتی، عدالت سزا دیتی، وہ جیل میں بند ہوتا۔ آپ نے جو اس کو ایک کمرے میں لے جا کے لاک اپ میں بند کر دیا تو یہ آپ نے جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ وہ قانون جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پاور آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہذا آپ نے جرم کیا۔ ہمارے ہندوستان کا بڑا مشہور قانون ہے 302، قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالنا، انٹینشنلی مرڈر کرنا کسی کا، اور اس کی سزا ہے پھانسی، ہینگ ٹل ڈیتھ۔ ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کے مار ڈالا بے جرم و خطا، ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور سامنے درخت لگا ہوا تھا نیم کا، اس میں اس کو پھانسی دلوا دی۔ اس لیے کہ قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو قانون کسی کو قتل عمد کرے اس کو پھانسی دے دو۔ ذرا دیر میں پولیس آ گئی،
کہا کس نے دی اس کو پھانسی؟ ہم سمجھے یہ ہمارے لیے انعام لائے ہیں کہ بہت جلدی آپ نے نپٹا دیا ایک معاملہ، شکریہ۔ ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے کہا یہ پولیس وین تیار ہے، تشریح کیے۔ ہائے بھائی ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم کوئی قاتل ہیں؟ کوئی نہیں، تو قاتل تھا، اس کو ہم نے پھانسی دے دی۔ ان کا آپ کون ہوتے ہیں پھانسی دینے والے؟ آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، اس پر کیس چلتا، قانون ہاتھ میں لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو جو حکومت قانون بناتی ہے وہی حکومت لمبی تنخواہیں دے کے اونچی کرسیوں پر ججز کو بٹھاتی ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، جو حکومت قانون بناتی ہے وہی حکومت لمبی تنخواہیں دے کے اونچی کرسیوں پر ججز کو بٹھاتی ہے۔ اور فرمایا ہم نے، اور وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ آپ کے فیصلہ کر دینے سے قانون نہیں ہوگا، نہ آپ کے کہنے سے کسی کو جیل ہوگی، نہ آپ کے کہنے سے کسی کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، نہ آپ کے کہنے سے کسی کو پھانسی ہوگی۔ قانون موجود ہے، کتاب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اونچی کرسیوں پر جج بیٹھے ہیں جو قانون کا انٹرپریشن صحیح جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب سمجھے آپ کہ کتاب خالی کیوں کافی نہیں ہے، بتانے والا کیوں ضروری ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ قانون کی کتابیں تو بمبئی میں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ کو پڑھنے کا شوق ہو جتنی چاہے کتابیں خرید لائیے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ایک سے ایک ساری دنیا کے قانون ملیں گے، لیکن پڑھ لینے سے آپ کو یا ڈگری حاصل کر لینے سے وہ حق نہیں مل جائے گا کہ آپ قانون ایگزیکیوٹ کریں۔ وہ حق جج کو ہے جس کو سرکار نے بٹھایا ہے، وہ قانون کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اب سمجھیے آپ ولایت کیا ہے؟ ولایت مذہبی قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے۔ دیکھیے بچے سمجھے، یہ بڑی لمبی تمہید ہو گئی اس کے لیے۔ ولایت مذہبی قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے۔ مذہبی قانون پر عمل درآمد کرانے کی پاور کا نام ہماری شریعت میں ولایت ہے۔ اور ہم نے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اوروں نے بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں صاحب، آپ سوائے علی علی کے اور کسی کا نام نہیں لیتے، ضرور کیے ہوں گے، ان کو پاور کس نے دی تھی؟ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ قانون ایگزیکیوٹ کرنے کی پاور کس نے دی تھی؟ کس حق سے کیا آپ نے؟ قاتل کو پھانسی دے دی، کیسے دے دی آپ نے پھانسی؟ دکان میں نوکر نے چوری کی، کیسے بند کر دیا آپ نے؟ سمجھے آپ؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے ولایت۔ ولایت۔ قانون 3 منزلوں سے گزرتا ہے جب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ سنیے گا، پہلی منزل ہے قانون کا بننا، قانون سازی، لیجسلیشن، قانون بنایا جائے۔ قانون بنایا جائے یہ دیکھ کے کہ ان لوگوں میں طاقت کتنی ہے، ان کی امنگیں کیا ہیں، ان کے حوصلے کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھتے ہیں قانون بنے۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچنا جن کے لیے بنا ہے۔ دوسرا اسٹیج جو قانون کا ہے وہ یہ ہے کہ ان تک پہنچایا جائے
جن کے لیے بنایا گیا ہے. جب بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے. بنتا ہے ایک وقت، کاغذ پر لکھ لیا جاتا ہے. کاغذ رہتا ہے مدتوں. جب یہ مسجد بنی تھی کچھ قانون بنے تھے، کچھ وقف ڈیڈ بنی ہوگی اس کی. اب اس کو 100 برس سے زیادہ ہو گئے. ان بنانے والوں میں شاید اب کوئی زندہ نہ ہو، لیکن بار بار اس کو ریفر کیا جاتا ہے. قانون یہ ہے، بھئی دیکھو وقف ڈیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے، بھئی دیکھو مسجد کے فلاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو لکھا ہوا بات تک رہ جاتا ہے، وہ لوگ نہیں رہتے جنہوں نے بنایا ہے. تو اب جو موجودہ ہیں وہ اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یہ جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے. حالات کے لحاظ سے انٹرپریٹیشن بدلتے ہیں. سمجھے آپ؟ اسی لیے اس کے بڑے بڑے چکر ہیں. کتنے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. 150 برس پرانی مسجد ہے مثلا، یہ امام باڑہ ہے، ان کا اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اور 2 روپے مہینہ تنخواہ مؤذن کو دی جائے گی. اب 1875 میں جو اس نے ڈیٹ کی تھی اس میں لکھا تھا کہ 2 روپے مہینہ تو اس میں مؤذن رکھا جائے گا. آج 2010 میں 2 روپے دے کے ایک پان تو آپ کھا نہیں سکتے پان والے کی دکان سے. 2 روپے میں کسی کا سال مہینہ پر گھر کیا چلے گا جو آ کی مسجد میں اذان دے گا؟ ہمیں مرغا بھی نہ ملے گا 2 روپے کا جو اذان دے. تو اب اس میں انٹرپریشن ہوتا ہے کہ منشاء واقف 2 روپے دینا نہیں تھے. منشاء واقف یہ تھا کہ ایک غریب آدمی کی جتنے میں بسر ہو جائے اتنے پیسے اس کو دو. لہذا اب لکھا تو واقف نے 2 روپے تھے، لیکن اب اگر 2 روپے سے بڑھا کے پیسے دیجئے تو وہ خلاف منشاء واقف نہیں ہے. اس لیے کہ منشاء واقف 2 روپے نہیں تھے، اتنے پیسے ملیں کہ مؤذن کی گزر بسر ہو جائے. اس زمانے میں 2 روپے میں ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی. خیر تو بہرحال یہ فقہی مسئلے ہیں، میں اس میں نہیں پڑتا، سب بھول بھال بھی گیا میں. خیر تو مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ ہے جب قانون لکھ لیا جائے تو اس کا انٹرپریٹیشن. جب یہ تینوں مرحلے ایمانداری اور صداقت سے طے ہو جائیں تب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اور جب دنیا میں انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور جہاں دنیا میں ناانصافی پیدا ہو جائے وہاں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بے چینی، ریسٹلیسنس نتیجہ ہے ناانصافی کا، انجسٹس کا. اور جہاں جہاں جسٹس ہوگی، جہاں جہاں انصاف ہوگا وہاں وہاں بے چینی بہت کم ہوگی. دنیا میں آج جو بے چینی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا. یہ جو دنیا میں آج دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے، یہ جو سوسائڈ بامبرز پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے دنیا میں، آپ اس کے پیچھے دیکھیے کیا فلسفہ ہے جو کام کر رہا ہے. آپ ذرا اس کو غور کیجئے گا. میں مثال دے رہا ہوں، اس سے مراد میری کوئی آدمی نہیں ہے،
یہ میری مثالیں مل جاتی ہیں زندگی میں. لوگ کہتے ہیں ہم پر چوٹ کر دی مجلس میں. واللہ میرا مجلس میں کسی پر چوٹ کرنے کی نیت نہیں ہوتی. کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں کسی پہ وہ کروں. لیکن مثال چونکہ میں زندگی سے قریب سے دیکھتا ہوں, جو دیکھتا ہوں وہی مثال دیتا ہوں, وہ اصلیت میں کبھی مل جاتی ہے. اب مثال ہے, واقعہ نہیں ہے یہ, کہ یہاں صاحب امام باڑے میں دیگ بھر کے روز قورمہ آتا ہے اور لوگوں کو بٹتا ہے, لوگوں کو بٹتا ہے. اور جو بانٹنے والے ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو تو زیادہ دیتے ہیں, اور جو دوسرے آتے ہیں کسی کی ہڈی نکلی, کسی کی یہاں بوٹی نے ڈالا تھا, کسی کو خالی شوروا دے کے ڈال دیا, تو صاحب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, صاحب ہمیں نہیں ملتا ٹھیک سے, بے ایمانی ہو رہی ہے اس میں. دیکھیے اوپر ہی اوپر وہاں پتیلیاں بھر بھر کے چلا گیا, ہم کو اتنا سے نہیں ملا. تھوڑے دنوں تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اب جب دیکھا وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے آج ہم علاج کریں گے ان کا. جیسے ہی دیگ آئی, 3-4 آدمی جن کو نہیں ملتا تھا انہوں نے پوری دیگ الٹ دی. سارا قورمہ یہاں زمین میں بکی. ان کا لوہیا بانٹ دو جتنا سمجھ میں ہے. ان کا یہ کیا کیا, ان کا ٹھیک ہے نہ, جب ہم نہیں کھائیں گے تم بھی نہیں کھاؤ گے, نہ ہم کھائیں نہ تم کھاؤ, تم بھی روکھی روٹی کھاؤ ہم بھی روکھی روٹی کھاؤ. یہ ہے دنیا میں آج, سمجھ لیجئے آپ معاملے کو. اور اس کا علاج طاقت نہیں ہے, طاقت وقتی علاج ہے. یہ مصیبت 4 دن کے بعد پھر آئے گی, 2 دن کے بعد پھر آئے گی. اس کا علاج ہے انصاف. اگر انصاف ہونے لگے تو ہر آدمی مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں ایسا بانٹنے والا لے آئیے جو انصاف سے بانٹے, سب خوش ہو جائیں گے, سب خوشی خوشی آئیں گے, خوشی خوشی جائیں گے, اس لیے کہ انصاف ہو رہا ہے. اب سمجھے آپ, جو ہماری پرانی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو دنیا میں انصاف کی حکومت قائم ہوگی.